دوسری تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیدا کی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا، وہ تبدیلی تھی دنیا کی تنگی سے نکال کر انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی وسعت عطا کی۔ دنیا کی تنگی کیا تھی؟ دنیا کی تنگی، ایک انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج تھا۔ ایک انسان کھانے کے لیے ایک ٹائم کھانے کے بعد دوسرے وقت کے لیے سوچتا تھا۔ اگر ایک انسان کچھ کھاتا تو وہ صرف اسی تک محدود رہتا تھا، دوسروں تک وہ متعدی نہیں ہوتا تھا، دوسروں تک منتقل نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کی غلامی یہ ہے کہ تنگی یہ ہے کہ انسان جس کے پاس مال تھا وہ مالدار ہو رہا تھا، اور جس کے پاس غربت تھی وہ غریب ہوتا جا رہا تھا۔ غربت کو اور مالداری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیبل پہ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ عہدہ جس کے اوپر تم قائم ہو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والا ہے، یہ دولت جس کے اوپر تم فخر کر رہے ہو یہ تمہارے ساتھ جانے والی ہے، یہ حکومت جس کے اوپر تمہیں غرور ہے یہ غرور تمہارا ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ جب ان نظریوں سے اس انسانوں کو باہر نکالا گیا تو ان کا دل وسیع ہوا۔ ان کے دنیا کے ایک چھوٹے سے عقیدے کے اندر سے جب اسے نکالا گیا تو دنیا اور آخرت کا ایک وسیع نظریہ ان کو ملا۔ جب یہ دنیا اور آخرت کا نظریہ ان کو ملا تو ان کے سامنے میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، دیہاتی شہری سب ایک لیول کے ہو گئے۔ پھر انہیں اپنے مال دینے کے اندر کوئی پریشانی نہیں رہی، انہیں آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کرنے میں کوئی تنگ دستی محسوس نہیں ہوئی۔ ورنہ تو ایک انسان 1 روپیہ دینے سے پہلے یہ سوچتا تھا اگر میں 1 روپیہ دے دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا اور آنے والے وقت میں مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعت کا وہ نظریہ جو انسانوں کے اندر نہیں تھا، مفقود ہو چکا تھا، صرف اور صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے والا نظریہ تھا، اس سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نظریہ، الہی نظریہ، اخروی نظریہ ان کو عطا فرمایا۔ آخر وہ اچھا نام جو فی الدنیا حسنہ کے اندر شامل ہے وہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ کیوں وہ ہمارے اندر سے چھین لیا گیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پھر سے اسی دنیا کی تنگی کے اندر محبوس ہو گئے ہیں، مقید ہو گئے ہیں۔ ہمیں پھر سے اس تنگی سے نکل کر دنیا اور آخرت کی وسعت کی طرف آنا ہے۔ یہ دوسرا انقلاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔